چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شام کو ایئرپورٹ پہنچے، PIA کا ہوائی جہاز تیار تھا، ہم سوار ہوئے اور ایک بار پھر فضا میں بلند ہو گئے۔ ہوائی جہاز کا رخ کراچی کی طرف ہوا اور وہ مطلوبہ بلندی پر چلا گیا تو ایئر ہوسٹس نے ہمیں بتایا کہ ہم دونوں کو ہوائی جہاز کا کیپٹن پائلٹ بلا رہا ہے۔ ہم وجہ نہ معلوم کر سکے، ہم گئے تو معلوم ہوا کہ پائلٹ کو ہمارے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ ہم فرار ہو کر آئے ہیں۔ وہ ہم سے فرار کی روایت سننا چاہتا تھا جو ہم سنانے لگے تو 3 گھنٹے یعنی پرواز کا آدھا وقت پائلٹ کے پاس ہی گزر گیا اور ہم کراچی ایئرپورٹ پر اترے۔ پاک فوج کا ایک کیپٹن ہمارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ آرام کے لیے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ صبح 12 اکتوبر 1972 ایئرپورٹ پر گئے۔ اب ہماری منزل اسلام آباد تھی۔ PIA کے ایک ہوائی جہاز نے 10 بجے اسلام آباد پہنچا دیا، جہاں ہمارے استقبال کے لیے اب اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ اپنی انٹیلیجنس کے آفیسر بھی تھے۔ وہ اپنا فرض نبھانے کے لیے ہمیں GHQ لے گئے۔ کچھ سرکاری مراحل طے کرنے میں چند دن گزر گئے اور ہمیں 2 ماہ کی رخصت دے کر گھروں کو بھیج دیا۔ رخصت پر جانے سے پہلے راولپنڈی ٹیلی ویژن سے ہمارا انٹرویو نشر کیا گیا جو 1.5 گھنٹہ تھا۔ آج میں اپنی فوج میں ہوں، اپنے پیارے پاکستان میں ہوں، اپنے عزیزوں میں ہوں، مگر میں ان مسلمانوں کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے ہمیں ہندوستان سے نکلنے میں مدد کی۔ میں قیدی کیمپ کو بھول جاؤں گا، سرنگ کو بھی شاید بھول جاؤں، مگر ہندوستان کے ان مسلمانوں کو کسی لمحے نہیں بھول سکوں گا جو ایسے کٹھن سفر میں خضر راہ اور مددگار بنے۔ اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اس روایت کو میں اپنی ایک ساتھی کیپٹن غلام کبریہ کے ذکر کے بغیر نامکمل سمجھتا ہوں۔ کیپٹن کبریہ فرار کے ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ رہا، پلاننگ میں بھی ساتھ اور سرنگ کی کھدائی میں بھی، مگر اس کی قسمت میں قید ہی لکھی تھی۔ ہوا یوں کہ سرنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ ایک روز کیپٹن کبریہ سرنگ کی کھدائی میں ہی مصروف تھا کہ اس کی کمر کو شدید جھٹکا لگا۔ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ اس کے لیے اٹھ کر چلنا ناممکن ہو گیا۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ وہ بڑی جدوجہد سے سرنگ سے نکلا۔ تکلیف نے اسے ایسا بے بس کر دیا تھا کہ اسے ہسپتال بھیج دیا۔ 15-20 روز بعد ہسپتال سے واپس آ گیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس نے فرار کے ارادے کے پیش نظر ہسپتال والوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ اس کی قوت ارادے کا مظہر تھا، ورنہ چلنا پھرنا تو دور کی بات، وہ ہلنے چلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ سرنگ مکمل ہوئی اور فرار کی رات آ گئی، مگر کیپٹن غلام کبریہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ ہم نے اس کی خاطر فرار ملتوی کر دیا۔ امید تھی کہ وہ صحت یاب ہوگا، یہ ہماری خوش فہمی تھی۔ کیپٹن کبریہ نے ہمیں کہا کہ ہم اس کا انتظار نہ کریں، کیپٹن کہیں ایسا نہ ہو کہ سرنگ پکڑی جائے، ہم اپنے ساتھی کو پیچھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو سکے جس کا خون اور پسینہ اس سرنگ میں شامل تھا۔ اس کی کمر فی الوقت اس سرنگ نے توڑ ڈالی تھی۔ اگر فرار کا مرحلہ اس قدر ہوتا کہ سرنگ سے نکلتے ہی ہم خطروں سے آزاد ہو جاتے تو ہم کیپٹن کبریہ کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے، لیکن فرار کی اصل دشواریاں اور خطرے تو سرنگ سے باہر تھے۔ سرنگ کے باہر جسمانی صحت کا 100% صحیح ہونا اور ذہن کا مکمل طور پر بیدار رہنا اشد ضروری تھا۔ کیپٹن کبریہ اس قابل نہیں تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم نکل جائیں اور اس کی خاطر فرار کا اتنا بڑا پلان جو عملی شکل میں آ گیا ہے تباہ نہ کریں۔ اس کے دلائل پرمغز تھے، مگر ہمارے جذبات کی کیفیت کچھ اور تھی۔ ہم نے آخر حقیقت کو قبول کیا اور بڑے ہی بوجھل دل سے، زخم خوردہ جذبات سے کیپٹن غلام کبریہ سے رخصت ہوئے۔ پاکستان میں اس سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ تندرست ہے لیکن درد ابھی کچھ باقی ہے۔ اس قیدی کیمپ کے تمام افسر ہمارے منصوبے میں شامل تھے، لیکن سب نے سرنگ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ہمارے بہت سے افسروں نے سوچا تھا کہ کم سے کم تعداد میں افسر نکل جائیں
تو انہیں آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک ہی بار 50-60 قیدی نکل جائیں تو انہیں پکڑنے میں آسانی ہوتی، کیونکہ وہ ہجوم کی صورت میں نکلتے اور ہجوم کی صورت میں ہی کچھ دیر تک یا کچھ دور تک جاتے۔ اجتماعی فرار میس اسکیپ کا سراغ کیمپ میں بھی فوراً مل جاتا۔ مثلاً رات کو پوری کی پوری بارک خالی ہو جائے تو رات کو ہی پتہ چل جاتا۔ یہ ہمارے ان ساتھی افسروں کے جذبہ اصرار کا مظاہرہ تھا جو فرار نہ ہوئے اور ہمیں نکلنے میں مدد دی۔ نفسیاتی پہلو سے دیکھیے تو ان کا فرار نہ ہونا پختہ کردار کا پتہ دیتا ہے۔ فرار ہونے کے لیے بڑے منصوبے، دل اور فولاد جیسے عزم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سرنگ موجود ہو تو اس کے دھانے پر کھڑے ہو کر جو کہے کہ وہ فرار نہ ہو، اس کے دل اور کردار کی پختگی کا ثبوت ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس خیال سے کہ ہم پکڑے نہ جائیں، ہمارے ساتھ نہ نکلے اور قید میں پڑے رہے۔ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ہم پانچوں نے چونکہ جنگی قیدی بنتے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ فرار ہوں گے، گاڑی سے ہوں یا کیمپ سے، اس لیے ہم نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا چھپا لیا تھا تاکہ ان پر قیدی کیمپ کا نشان نہ لگے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہندوستانی کرنسی کا بھی انتظام کر کے کرنسی چھپا کر رکھ لی تھی۔ باقی افسروں کے پاس ایسے انتظامات نہیں تھے۔ قیدی کیمپ کے تمام افسروں نے ہمیں جذباتی سہارا دیا اور ہر مرحلے میں ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ جذباتیاتی سہارا نہ ہو تو عمل میں خود اعتمادی نہیں ہوتی۔ ہمیں تمام افسروں نے خود اعتمادی دی۔ میں اور میرے چاروں ساتھی جو فرار ہوئے تھے، ان سب کی تاعمر ممنون رہیں گے۔ میں ان افسروں کے نام اس تاریخی ریکارڈ میں لانا اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے ہمیں عملی مدد دی اور ہمارے منصوبے کو کامیابی عطا کی۔ ان کے نام درج ذیل ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے ان کے موجودہ عہدوں کا علم نہیں، اس لیے پرانے عہدے لکھ رہا ہوں۔ کیپٹن آفات انجینئر، کیپٹن رضوان انجینئر، کیپٹن شاہد پنجاب ریجمنٹ، کیپٹن جمیل پنجاب ریجمنٹ، کیپٹن بشیر احمد سلیمی پنجاب ریجمنٹ، کیپٹن شوکت باجوہ پنجاب ریجمنٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ شوکت پنجاب ریجمنٹ، کیپٹن لیفٹیننٹ طارق گوندل پنجاب ریجمنٹ، کیپٹن اشرف آزاد کشمیر فورس، کیپٹن یوسف اٹرلی، سیکنڈ لیفٹیننٹ اعجاز احمد اٹرلی۔ میں نے یہ رویداد فرار کے 3 سال بعد قلم بند کی۔ تفصیل ذہن میں محفوظ تھی۔ اتنی طویل داستان سناتے متعدد جزوی واقعات رہ گئے ہوں گے۔ بعض ایسے حضرات کے نام بھی رہ گئے ہوں گے جو میدان جنگ میں ہمارے ساتھ تھے اور فرار اور سرنگ کے بھی کسی نہ کسی مرحلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر میں واقعات کی ترتیب میں کوئی بھول چوک کر گیا ہوں یا کسی کا نام اس داستان میں نہ بھول گیا ہوں تو براہ کرم میری معذرت قبول فرما لیجیے۔ میں نے کسی کو دانستہ نظر انداز نہیں کیا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔